السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں شیف عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ ان دا کچن۔ مجھے امید ہے میری کچن کوئنز زور و شور سے لگی ہوئی ہوں گی کچن میں کام کرنے میں، سحری اور افطاری بنانے میں۔ ماشاءاللہ سے اللہ پاک آپ سب کو بہت ہمت دے اور آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ سب کی خدمت کر سکیں اور سب کا خیال رکھ سکیں، اپنی فیملی کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکیں۔ یہاں پر جی آپ لوگ جو فرائی ہوتی ہوئی چیز دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے بنائے ہیں بیف کے کباب، ٹھیک ہے، شامی کباب میں نے بنائے ہیں۔ تو اس کی ریسیپی میں آج آپ لوگوں کو دینے لگی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی، اور جو نئی بچیاں جو ہیں جو کچن میں نیا نیا کام سیکھنے بیٹھی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کچھ کام آ سکے، میری ایفرٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے کام آ سکے تو مجھے بہت اچھا لگے گا، بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے اور جلد از جلد پہنچے تو بیل آئیکن کو آپ دبا دیجئے تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے، اور یہ بالکل فری ہے۔ یہاں پر دیکھیے کتنے پیارے سے کباب تیار ہوئے ہیں نا، تو یہ آپ کے کچن میں بھی تیار ہو سکتے ہیں اور آپ بھی بنا سکتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف، اور ریسیپی بڑے آسان سی میں آپ لوگوں کو دینے لگی ہوں۔ یہاں پر میں نے لی ہے آدھا کلو چنے کی دال، جس کو میں نے تقریباً پون گھنٹہ جو ہے وہ بھگو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کچن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امی کے کچن میں کام ہو رہا ہے، آج امی کی طرف آئی تھی تو یہاں پہ سوچا کہ کباب بھی بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے گول بیر والی مرچیں لی تھی، تو بیر والی مرچیں تقریباً جو تھی نا وہ 20 سے 25 تھیں تقریباً، ٹھیک ہے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ، 4 انڈے لے لیے۔ انڈے ہم اپنے بیٹر کے حساب سے ڈالیں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ 4 لیے ہیں تو چاروں ہی ڈال دیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بادیان کے پھول لیے ہیں، دار چینی لی ہے، کالی مرچی لی ہے، 2 بڑی الائچی لی ہے، اور ہلدی لی ہے یہاں پر، اور جائفل لی ہے، جاوتری لی ہے، نمک لیا ہے، زیرہ لیا ہے، لونگ لی ہے، اور لیا ہے جی جو وہ ہوتا ہے نا ثابت دھنیا، وہ لیا ہے، اور جاوتری کا جو ہے نا، جائفل کا جو ہے وہ آدھا پیس لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے ½ kg جو ہے وہ گوشت لے لیا تھا۔ یہ انکل نے مجھے نا وہ پورا 1 پیس دے دیا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ نا اس کے اندر سے 3 سے 4 پیسز جو ہے نا وہ آپ کر دیں۔ مشین، اچھا اس کو کیا مکسی جار کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں مشین کو نا، جو مسالہ پیسنے والا جو پاؤڈر بنا دیتی ہے جو مشین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا، مجھے اس کا نام نہیں پتہ ہوتا، میں تو اس کو بلینڈر ہی کہہ دیتی ہوں۔ تو کسی نے مجھے کہا نہیں، آپ اس کا نام غلط لیتی ہیں، اس کا نام بلینڈر نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا، میری غلطی تو بتا دی لیکن مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کو بلینڈر نہیں کہتے تو پھر کیا کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ اچھا، ڈالنے کے بعد جو ہے نا، اب یہاں پر میں یہ گول بیر والی مرچیں جو ہیں یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی، ٹھیک ہے۔ اتنی آسان سے طریقے سے میں آپ لوگوں کو یہ ریسیپی دینے لگی ہوں۔ یہ اچھے طریقے سے اس کو ہم پیسیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 منٹ ہم نے چلانا ہے۔ 2 منٹ چلانے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا یہ جو مسالہ جتنا بھی تھا یہ پس گیا۔ اس سٹیج پہ آپ اس کو کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں جو ہے وہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں، مطلب بوٹل میں ڈال کے رکھ دیجئے گا، اور جب بھی آپ کو یہ ½ کلو چنے کی دال اور ½ کلو گوشت کا آپ کو کباب بنانے ہوں تو آپ یہ والا بیٹر نکالیں، ڈالیں، اور اپنے کباب جو ہیں وہ آرام سے چڑھا دیں۔ آپ لوگوں کو مسالے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے پریشر کوکر لیا ہے، پریشر کوکر کے اندر میں نے جو ہے وہ چنے کی دال ڈال دی۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ جو پیسز جو تھے نا، تو اب یہ میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں۔ یہ 4 سے 5 پیسز جو تھے یہ بڑے بڑے پیسز تھے، تو اب اس کے اندر میں جنجر گارلک پیسٹ بھی ڈال دیتی ہوں، یہ بھی ڈل گیا۔ اب یہاں پر میں نے جو مسالہ پیس کے رکھا تھا نا، دیکھیں میری بہنوں، جو گھر کے مسالے کی جو بات ہوتی ہے نا وہ بات الگ ہوتی ہے۔ جو ڈبے کے مسالے ہم لیتے ہیں نا ان میں کیمیکل بھی ہوتا ہے اور وہ باسی ہوتے ہیں، ان میں وہ بات نہیں ہوتی۔ جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے گھر میں بنائیں گی نا وہ کوئی اور کمپنی نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو میری بات؟ تو یہاں پر تقریباً 4 سے 5 گلاس جو میں نے پانی کے نا لے لیے تھے، کیونکہ میری بوٹیاں جو ہے نا وہ بڑی تھی گوشت کی،
ٹھیک ہے، اب میں اس کو 25 منٹ کے لیے پریشر کے اوپر رکھ رہی ہوں، چولہے کے اوپر۔ اس کو میں لگا کے اس کا ڈھکن وکن لگا کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کی سیٹی بجنے دوں گی 25 منٹ تک۔ اس کے بعد اسی دوران میں اپنا یہ دوسرا کام بھی کر لوں گی۔ یہاں میں نے 4 ہری مرچیں لی ہیں، 2 پیاز لی ہیں، اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1 مٹھی دھنیا لیا ہے، 1 مٹھی پودینہ لیا ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں لیا۔ میں اپنے انڈے پھر لے کر آ گئی ہے نا دکھانے کے لیے، تاکہ آپ میک شیور ایسا رہ گیا بس یہ خشک ہو جائے گا اور بس پھر ہمارا کام تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر میں نے جو ہے بوٹیاں کوٹ لی۔ اب بوٹیاں کوٹنے کے بعد جو ہے نا میں نے سل کے اوپر جا کے اپنی یہ دال پیسی ہے، ٹھیک ہے۔ دال میں نے پیس کے رکھ لی ہے اچھے طریقے سے، یہ میں لے کر آ گئی دال یہاں پر۔ یہ میں نے بوٹیاں جو ہیں وہ کوٹ کے جو رکھی ہوئی تھی نا ان کی پٹائی لگا کے، تو میں نے یہ بھی اس کے اندر ڈال دی۔ اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا ہرا مسالہ جتنا بھی میں نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر نمک چیک کریں گے، آپ اس کے اندر مرچیں چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کے اندر نمک ڈالیں گے، اور اگر مرچیں وغیرہ آپ کو کم لگ رہی ہوں تو آپ اس کے اندر ہری مرچی کا استعمال کر سکتے ہیں، کالی مرچی کا استعمال کر سکتے ہیں، ریڈ چلی فلیکس جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ سارے مسالے ڈال کے میں نے خوب اچھے طریقے سے جو روزے میں اپنی جان لگائی ہے نا آج، یہ اس کا آپ ریشہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ الگ سے جو ہم نے بوٹیاں کوٹی تھی نا، تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ اس قدر کا ریشہ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی یہی ریسیپی کو فالو کیجئے گا۔ آپ کا بھی شامی کباب کا جن لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ریشہ نہیں بنتا، ان کا انشاءاللہ اس ریسیپی کے بعد مسئلہ سولف ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں نے 2 انڈے ابھی ڈال لیے، ڈالنے کے بعد میں نے پھر اپنی طاقت آزمائی اس کے اوپر، اور اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لیا۔ مجھے یہاں پر یہ انڈا جو ہے نا کم لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ریشہ، یہ ریشہ جو ہے آپ کے کباب کے اندر بھی بن سکتا ہے۔ جو لوگ قیمے کے اندر کباب بناتے ہیں وہ یہ ریسیپی دیکھنے کے بعد قیمے میں کباب بنانا بند کر دیں گے۔ میں نے اس کے بعد جو ہے 1 انڈا اور اس کے اندر ملا کے اس کی میں نے ٹکیاں بنا لی تھی۔ یہاں پہ میں نے اپنے کباب جو ہے وہ فرائی کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں، نارمل ہیٹ کے اوپر یہ ہو رہے ہیں فرائی، کیونکہ اس کے اندر انڈا ہے۔ ویسے تو سب چیزیں پکی ہوئی ہیں لیکن جو ہے وہ انڈا اس کے اندر ہے، تو اس کو جو ہے وہ تیز آنچ کے اوپر آپ نے نہیں فرائی کرنا۔ اب ان کو ڈالنے کے 2 منٹ کے بعد ہے نا، 2 سے 3 منٹ کے بعد پھر آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے نہ کیجیے گا، دیکھیں میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہی ہوں کہ ابھی یہ نیچے سے فل کوک نہیں ہوا تھا۔ اب جو دوسرے والے جو میں ٹرن کر رہی ہوں وہ کوک ہو چکے ہیں، تو وہ دیکھیں کتنے آرام سے وہ ٹرن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی دوران اگر آپ کو میری ویڈیو کے اندر کوئی بھی پارٹ اچھا لگا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلپ مل سکتی ہے، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی، آپ کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اور جن لوگوں نے فل واچ کی ہے ان کا میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہے، میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ اسی طریقے سے آپ لوگ آگے بھی میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ میرا ایک بیچ جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا، اور دوسرا بیچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا، اور یہ بھی اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے۔ چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور کھاتے پیتے رہیے گا، کیونکہ جی کھانا ہے تو زندگی ہے۔ انسان زندگی میں سب کچھ برداشت کرتا ہے، صرف اور صرف ذائقے دار کھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، کباب جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ ریسیپی کو اسی طریقے سے فالو کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کے کباب جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہی ریشے دار ذائقے دار بنیں گے۔ اس ریسیپی کے بارے میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو رپلائی کر سکوں۔ ویسے میں آپ لوگوں کے میسیجز کا انتظار کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں گے، مجھے لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو فل واچ کیا، اس کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔